مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ شروع کرتے ہیں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ ایمانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی دعا محض ایک الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ آج کی دعا اس بات کو وضاحت کرتی ہے اور خداوند اپنے اس وعدے کا ہمیں یقین دہانی کرواتے ہیں کہ دیکھو، ہر روز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہر مشکل میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک ہم پہچان نہیں پاتے، ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں اور اکثر شکوے میں اتر جاتے ہیں اور خداوند کو بیزار کرتے ہیں اپنی باتوں سے کہ خداوند ہمیں بھول گیا ہے، خداوند ہمیں سن نہیں رہا، خداوند ہمیں چھوڑ گیا ہے۔ ایسا نہیں، خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دیکھو دنیا کے آخر تک ہر روز میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو ہم کس بات سے ڈریں؟ آج ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہے کہ جب خداوند کا وعدہ ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے رشتوں میں، ہمارے دوست احباب میں اکثر جب نچاکیاں ہوتی ہیں تو ہم الزام دیتے ہیں کہ خداوند ہمیں چھوڑ گیا ہے۔ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ نہیں، یہ سب ہماری اپنی ہی ناچاکیاں ہیں، ہمارے اپنے رویے ہیں جو ایک دوسرے سے ہمیں دور کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم سب مل کر خداوند کے حضور دعا کریں کہ خداوند واقعی ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کہیں جانے انجانے میں بھی ہم سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس سے خداوند ناراض ہے تو ہم خداوند سے آج توبہ بھی کریں گے اور خداوند سے دعا کریں گے، ان وعدوں کو یاد کریں گے جن کا وعدہ جو خداوند نے ہم سے وعدے کیے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند میرا چرواہا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیونکہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو سرسبز کھیت میں چراتا ہے، میٹھے پانی پلاتا ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھاتا ہے۔ چرواہا اپنی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی وہ جاگ کر اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ آئیے خداوند کے حضور جھکیں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں اور خداوند سے دعا کریں، کیونکہ خداوند ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر ہمارے بچے نافرمان ہو چکے ہیں تو بھی خداوند سے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہمارے لیے نئے نئے منصوبے تیار کرتا ہے، کیونکہ خداوند کے گھر میں دیر تو ہے لیکن اندھیرا نہیں ہے۔ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور وقت پر جواب دیتا ہے۔ آئیے مل کر ہم خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، قادر مطلق خدا، ہم سچے ایمان اور پورے دل کے ساتھ تیرے مقدس حضوری میں جھکتے ہیں، شکر گزاری اور فروتنی کے ساتھ تیرے حضور آتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تیرے کلام میں یوں مرقوم ہے اور تیرا کلام ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ خدا ہے جو دور نہیں بلکہ قریب ہے، جو ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ جیسا تو نے فرمایا ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا اور نہ دن ہی کو تجھ سے دستبردار ہوگا۔ آج ہم اسی وعدے کو تھام کر تیرے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہماری روزمرہ زندگی میں بے شمار چیلنجز ہیں، فکریں اور آزمائشیں ہیں۔ کبھی روزی کی فکر ہے اور کبھی ہمیں دنیاوی فکریں گھیر لیتی ہیں، کبھی صحت کی کمزوری، کبھی رشتوں کی الجھنیں اور کبھی مستقبل کا خوف۔ مگر تیرا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے، اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو ہم کس بات سے ڈریں؟ جیسے داؤد نبی نے کہا، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ آج ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری حقیقی ضرورتیں تو ہی پوری کرتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔
इंसानी भरोसा हमें धोखा दे सकता है, लेकिन खुदावंद जो तुझ पर भरोसा रखता है वो धोखा नहीं खाता और कभी कमजोर नहीं होता और कभी तेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ए बाप, जब हम सुबह बेदार होते हैं तो हमें ये शऊर अता कर कि तू हमारे दिन का आगाज में हमारे साथ है। हमारे कदमों के लिए रहनुमाई कर, हमारी फैसलों को हिकमत बख्श दे और हमारे दिलों को पाकीज़गी अता फरमा दे। जब हम काम के लिए घर से निकलते हैं, रोजगार के लिए घर से निकलते हैं, अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं, अपनी दुकान खोलने के लिए घर से निकलते हैं, अपने कारोबार के लिए घर से निकलते हैं या पढ़ाई के लिए प्यारे खुदावंद जाते हैं या घर की जिम्मेदारियां निभाते हैं, हमें याद रहे कि तू हमारे साथ चल रहा है। हम कभी अकेले नहीं हैं, बल्कि तू हमारा हाथ पकड़ कर चल रहा है। जैसे खुदावंद खुदा तूने यूशा से फरमाया, हौसलामंद और मजबूत हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां कहीं तू जाएगा तेरे साथ रहेगा। हे खुदावंद, मुश्किल घड़ियों में जब दिल टूट जाते हैं और आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, हमें अपने साथ होने का एहसास अता फरमा दे। हमें याद दिला दे कि तू वो खुदा है जो टूटे दिलों को करीब से करीब जानता है। तो टूटे दिलों के करीब है, तो टूटे दिलों को संभालता है। जैसा कि तेरे कलाम में यूं लिखा है, ज़बूर 34 उसके 18 में, खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक है। हमारे जख्मों पर अपनी शफा बख्श मोहब्बत की मरहम रख और हमें नया हौसला अता कर दे। ऐ खुदावंद, हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, हमारे आंखों की आंसुओं को पोंछ डाल और हमारे दिलों को तेरे खुदावंद खुदा अपने पाक रूह से भर दे, मोहब्बत से भर दे। ए बाप, जब हम गुनाह और कमजोरी में घिर जाते हैं, हमें मायूसी में ना डाल दे, बल्कि हमें हिम्मत दे दे ताकि हम गुनाह को तर्क कर सके और कमजोरी को छोड़कर तेरे खुदावंद तेरी मौजूदगी में उठ सके और तेरे खुदावंद खुदा हम आगे बढ़ सके। हमें याद दिला कि तू इमानुएल है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। हे खुदावंद, हम तेरे इस वादे को अपने दिल से पहचानते हैं और आज इस ईमान में आगे बढ़ते हैं कि तू हमारे साथ है। यीशु मसीह के वसीला से तूने हमें दिखाया कि तू इंसानों के दरमियान रहना चाहता है, उनके दर्द को समझता है और उन्हें निजात अता करता है। हम तेरे बेटे की सलीबी कुर्बान पर शुक्र अदा करते हैं, जिसने हमें तेरे करीब कर दिया। तेरे बेटे ने सलीब की चौखट पर हमारे गुनाहों का फिदिया दे दिया, अपनी जान कुर्बान कर कर हमें तेरे करीब कर दिया, हमें अपने खून से खरीद लिया। ऐ खुदावंद, जब तू चरनी में पैदा हुआ तो यह खुशखबरी दी गई कि देखो तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, और तूने सलीब पर जान कुर्बान करके हमें वो निजात दिला दी। ऐ खुदावंद, आज हम तेरे हजूर दुआ करते हैं कि तू हमारे घरों में अपनी हजूरी को कायम कर दे, हमारे खानदानों में मोहब्बत, इत्तेहाद और सुलह को पैदा कर दे। ऐ खुदावंद, हमारे उन घरों में जहां पे कोई भी परेशानी है, जिस घर को मुसीबत ने घेर लिया है और उस घर में मुसीबत आ चुकी है, ऐ खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ाकर उनको छू ले और प्यारे खुदावंद उनके घरों में, उनके खानदानों में ऐ खुदावंद अपने पाक रूह को झेल दे, उन्हें उस मुसीबत से रहाई अता कर दे, उन्हें सारी मुसीबत से आजाद कर दे। ऐ खुदावंद खुदा उन्हें मुसीबत में थाम ले और उनको याद दिला कि इस मुसीबत में भी वो तन्हा नहीं, कि प्यारे खुदावंद उनके साथ है। प्यारे खुदावंद खुदा, उन बेटों को, उन बेटियों को जो किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, ऐ खुदावंद तो उनको याद दिला कि देखो हर रोज मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐ खुदावंद, वो तुझे आज भी याद रखे कि तू उन्हें मुसीबत से आजाद करेगा। ऐ खुदावंद खुदा, उन घरानों में जहां शोहर और बीवी एक दूसरे के लिए मेरे खुदावंद खुदा अपने दिलों में कोई शक शुबहात पैदा कर चुके हैं, दिलों में दूरी है, मेरे खुदावंद तो उनके दरमियान मोहब्बत को पैदा कर दे और उनको एक दूसरे के लिए बरकत बना दे। ऐ खुदावंद, वालिदैन को वो हिकमत अता कर कि वो अपने बच्चों की बेहतर रहनुमाई कर सके और तेरे खौफ में उनकी बेहतर रहनुमाई करें। ऐ खुदावंद खुदा, उन बच्चों को
جو اپنے والدین کے نافرمان ہو چکے ہیں، خداوند خدا ان کو راہ راستی پر لا، ان پر اپنا رحم انڈیل دے، ان پر اپنے پاک روح کا مسا کر دے اور ان کو فرمانبردار بنا دے اور ان کو احترام کرنا سکھا دے۔ اے خداوند خدا، ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں میرے خداوند جن کے والدین نے ہمیں دعا کے لیے کہا، میرے خداوند ان کو راہ راستی پر لا، ان کو فرمانبردار بنا دے، ان کے بچوں کو کامیاب کر دے جو کسی بھی منصوبے میں اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اے خداوند ان کے قدموں کو آگے بڑھانے میں ان کے ساتھ چل، ان کو ہاتھ تھام کر میرے خداوند اس میں کامیابی اور کامرانی عطا کر دے۔ اور آج بھی میرے خداوند ان کو یہ یقین ہے کہ تو ان کے ساتھ ہے۔ پھر خداوند ان کو یقین دلا دے کہ وہ تنہا نہیں بلکہ وہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور وہ اپنے منصوبے میں کامیابی پائیں گے۔ اے خداوند خدا، اپنے ان گھرانوں کو جو پھر خداوند خدا اپنی چھت کے لیے منتظر ہیں، اے خداوند تو ان کا حوصلہ بڑھا دے اور ان کو یہ یقین دلا کہ دیکھو ہر روز میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ان کو ان کی اپنی چھت نصیب فرما دے، ان کو اپنا گھر فراہم کر دے تاکہ وہ اپنے گھر میں سکون سے رہ سکیں اور ہمیشہ اپنے گھر میں تیرے نام کی ستائش کر سکیں۔ اے خداوند خدا، اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو، ان گھرانوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں میرے خداوند، جن میں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، میرے خداوند میں نام بنام سب بیماریوں کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں۔ خداوند خدا، کوئی کینسر کی بیماری میں اگر مبتلا ہے، کوئی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، جو دل کی عارضے میں مبتلا ہے، میرے خداوند جو گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے، یسوع راجا تو سب کو چھو لے، اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا کر سب کو چھو لے، سب کی بیماریوں کو ابھی میں تیرے نام سے چھڑکتا ہوں۔ یسوع راجا ابھی اور اسی وقت وہ تیرے بیٹوں کو، تیری بیٹیوں کو چھوڑ کر چلے جائیں اور تیرے بیٹی اور بیٹیاں شفا پائے اور تیرے خداوند وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر تیرے نام کی تمجید کریں، تیرے نام کو مبارک کہیں، تیرے نام کی پرستش کر سکیں، کیونکہ میرے خداوند تو ان کے ساتھ ہے، تو ان کو شفا دینے والا ہے۔ اے خداوند خدا، جیسے تو نے وعدہ کیا ہے کہ جہاں 2 یا 3 تیرے نام میں جمع ہوں گے تو ان کے درمیان ہوگا، ویسے ہی ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے خاندانوں میں بھی میرے خداوند خدا ہمارے ساتھ رہے اور اپنی موجودگی کا میرے خداوند خدا ان پر عیاں کر کے تو ان کے ساتھ ہے اور تو وہاں موجود ہے ہمارے گھرانوں میں۔ میرے خداوند تو اپنے بچوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اے باپ، جب ہم تنہائی محسوس کرتے ہیں ہمیں یقین دلا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ جب ہمارے دوست ہمیں چھوڑ دیں یا دنیا ہمیں رد کر دے تب بھی تو ہمارے ساتھ ہے۔ میرے خداوند جیسا کہ تو نے پولس رسول سے کہا، خداوند میرے ساتھ کھڑا رہا اور مجھے قوت بخشی، ہمیں اس سچائی میں مضبوط کر کہ تیرا ساتھ ہر انسانی سہارے سے بڑھ کر ہے۔ اے خداوند، دنیاوی سہارے ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، ہمیں مشکل میں چھوڑ جاتے ہیں، ہمیں مصیبت میں چھوڑ جاتے ہیں، لیکن خداوند تو ہمیں نہیں چھوڑتا، تو ہر دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ میرے ساتھ مل کر بولے ہاللویا ہاللویا، خداوند واقعی تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ آج ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ تو ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے باپ، جب رات ہوتی ہے اور ہم آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، ہمیں یہ اطمینان عطا کر کہ تو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ تیرے پیارے خداوند نگہبان فرشتوں کی فوج ہمارے چوگرد ہوتی ہے، جیسا کہ پیارے خداوند خدا زبور نویس نے کہا، میں اطمینان سے لیٹ جاؤں گا اور سو جاؤں گا کیونکہ اے خداوند تو ہی مجھے سلامتی سے رکھتا ہے۔ ہمارے دلوں کو ہر خوف سے آزاد کر اور ہمیں اپنی حضوری کے سائے میں آرام عطا فرما۔ اے خداوند، ہمارے گھرانوں کے چگرد اپنے پاک فوج کا پہرا رکھ، ہمیں شیطان کے برے ارادوں، برے منصوبوں سے محفوظ رکھ، کیونکہ ہمارا یقین ہے، ہم اس ایمان سے اپنے بستر پر لیٹتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے اور تو ہمیں آرام بخشتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اے خداوند خدا، ہم تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تیری بارگاہ میں آتے ہیں اس ایمان کے ساتھ، تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی اس گواہی میں بدل جائے گی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ایمان عطا کر دے، ہمیں وہ قوت عطا کر دے
تاکہ پیارے خداوند ہم یہ کہہ سکیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اے خداوند جب ہم ہر روز اپنے قدموں کو اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں کام کے لیے، اسکول جانے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اور کسی بھی فیصلے کے لیے، کسی بھی منصوبے کے لیے، تو خداوند ہمارا یہ یقین ہو کہ تو ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ قدم بہ قدم چل رہا ہے، اور ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ ہمارے اعمال اور ہمارا طرز زندگی تیرے نام کو جلال دے، ہمیں ایمان میں وہ مضبوطی اور امید پیدا کر دے، اور ہمیں محبت سے بھرپور بنا دے تاکہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں، تیری تعریف کر سکیں، کیونکہ تو وفادار ہے۔ میرے خدا کل بھی تو ہمارے ساتھ تھا، آج بھی تو ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے۔ اسی ایمان، اسی یقین اور اسی بھروسے کے ساتھ تیرے قدموں میں جھکتے ہیں اور تیرے حضور یہ دعا کرتے ہیں، اور پیارے خداوند یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے خداوند آج ہم پورے بھروسے اور ایمان کے ساتھ تیرے زندہ جلالی اور پیارے خداوند نجات دہندہ یسوع مسیح کے مقدس نام میں تجھ سے مانگ لیتے ہیں، آمین آمین۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی دعا کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور ٹائپ کر دیں۔ خداوند آپ کو بہت ساری برکات سے مالا مال کرے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔